احادیث میں اللہ کے پاک پیغمبر نے وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ مومن کی موت آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ مومن کی موت وہ آسانی سے آتی ہے، اس کی جان آسانی کے ساتھ، روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جبکہ جو منکر ہے، جو گناہ گار ہے، گناہوں کی عادت ہے اسے اور وہ توبہ نہیں کرتا، اس شخص کی موت مشکل آتی، اسے بد روح، بری شکلوں والے فرشتے، خود جو ملک الموت ہے وہ بری شکل کے ساتھ آتے، اس کی روح کو پہلے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی جان نکال کے خود ہمارے حوالے کرو، اللہ اکبر، جب وہ نہیں کر سکتا تو اس طرح اس کی جان کو نکالا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک مخمل کے کپڑے کو جس طرح ایک کیکر کے درخت کے اوپر، کانٹوں والے درخت کے اوپر ڈال کے کھینچا جائے، جس طرح اس کے چیتھڑے وہاں پہ لگ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ کپڑا، انسان اندر سے اس طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ گار انسان، کافر انسان، اس کے ساتھ موت کا اتنی سختی سے معاملہ پیش آتا، اور مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں کی ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ کسی کی موت کو دیکھ کر کے اگر اس پہ موت کی سختی آ رہی ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ کبھی دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتے کہ اس کو کس طرح موت سختی سے آ رہی۔ حضرات ذی وقار، کسی کی موت کی تکلیف دیکھ کے نا، جان نکلتے وقت کی تکلیف دیکھ کے اپنے ذہن میں بدگمان نہیں ہونا کہ یہ بہت برا انسان تھا، یہ بہت برا انسان تھا، اس وجہ سے اس کی جان اتنی سختی سے نکل رہی۔ اور کسی انسان کے بارے میں بھی کوئی اگر نرمی کے ساتھ فوت ہو رہا ہے، اسے بالکل نرمی والی موت آ رہی ہے، اس پہ بھی یہ فتوے بازی نہیں کرنی کہ یہ بڑا نیک انسان تھا، یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس وجہ سے اسے موت اتنی نرمی سے آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی برحق ہے، موت کی سختیوں کا آنا وہ برحق ہے۔ خود کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم، میرے اور آپ کے ہادی و رہبر، جب اس دنیا سے کوچ فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو بھی موت کی سختیوں نے تنگ کیا تھا، آپ کو بھی موت کی سختیوں کا سامنا ہوا۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بخاری شریف کی 4449 نمبر حدیث کے اندر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جب وفات کا وقت آیا، آپ علیہ السلام نے ایک پانی کے برتن کے اندر اپنے ہاتھ ڈبوئے ہوئے تھے، تکلیف اتنی تھی، تکلیف کی شدت تھی، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو پانی سے بھگوتے، اپنے چہرے پر انوار پہ پھیرتے، اپنے بدن پہ پھیرتے، آپ نے میری گود میں سر رکھا ہوا اور فرما رہے، عائشہ زبان پہ یہ جاری، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، عائشہ موت کی سختیاں ہیں، بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے اور فرماتے عائشہ یہ موت کی تنگیاں ہیں، عائشہ ان للموت لسکرات، یہ موت کی سختیاں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، اگر اس عظیم پیغمبر کو بھی موت نے جاتے ہوئے، زندگی سے کوچ کرتے ہوئے اگر انہیں بھی تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف مجھے اور آپ کو بھی آنے والی ہے، یہ تکلیف مجھے اور آپ کو بھی عنقریب پہنچنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہ سفر، عالی شان گھروں کا یہ سفر، بچوں بیوی بیٹوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی کا یہ سفر عنقریب ختم ہونے والا ہے، اور ہم بھی اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ہمیں بھی وہ سختیاں آنے والی۔ اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی موت کی فکر کر لینی چاہیے، ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے پناہ مانگ لینی چاہیے کہ اللہم ارحمنی عند الموت، اللہ موت کے وقت میرے حال پہ رحم کر دینا، کہہ دیں آمین۔ اللہ موت کے وقت
ہم سب کے حال پہ رحم کر دینا، اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لینا، اللہ موت کے وقت کلمہ خیر ہماری زبان پہ جاری کر دینا، ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم رکھ دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ماں جی پوچھتی سیدہ عائشہ، اللہ کے پاک پیغمبر کوئی شک ہے آپ کو، آپ کا دل پھر جائے گا؟ آپ علیہ السلام جواب دیتے، عائشہ نہیں، موت کی سختیوں میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے الفاظ زبان پہ آ جائیں۔ آگے ایک حدیث میں فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پہ ہے۔ انسان جو کچھ بولتا ہوا، جس عمل کو کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، اسی عمل پہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ فرما دے، اللہ خیر کے کاموں میں، سجدے کی حالت میں اللہ شہادت کی موت عطا کر دینا، اللہ اپنی پسندیدہ موت ہمیں عطا کر دینا۔ اللہ اکبر فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پہ ہے۔ ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے گناہ کے کام پہ نکلا ہوا تھا، برائی کے کام میں نکلا ہوا تھا، بری باتیں اپنی زبان سے بک رہا تھا، وہاں پہ فرشتے نے آن لیا، وہاں پہ موت آ گئی، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ کا پسندیدہ ہے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے من قال فی آخر الکلام لا الہ الا اللہ، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے آخری کلمہ یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، من قال فی آخر الکلام لا الہ الا اللہ، آگے فرمایا دخل الجنہ، آخری لفظ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ دعائیں اللہ سے کلمہ خیر زبان پہ جاری ہونے کی دعا، موت کی سختیوں سے بچنے کی دعا اپنی زندگیوں میں ہمیں کر لینی چاہیے، اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کر لینا چاہیے، وگرنہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر حسرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ اپنے بندوں، میرے بندوں کو، اپنے امتیوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں۔ وہ حسرت کا دن کیا ہے؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا۔ مَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جس کی سانس کا سلسلہ انقطاع ہو گیا، جس کی سانس ختم ہو گئی، جسے موت آ گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا موت کی سختیوں سے ہی، اس نے نزا کے عالم سے ہی اندازہ لگا لیا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا، اور پھر قبر میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اسے وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آگے انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا انجام کیا ہونے والا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ حسرت ہے، پھر حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ان حسرتوں کو بھی ہمارے سامنے رکھا کہ بندو اتنے غافل نہ ہو، اتنے نہ دنیا میں ڈوبو کہ موت تمہیں یاد نہ رہے اور حسرت کا دن تمہیں یاد نہ رہے۔ اس حسرت کے دن لوگ کہیں گے، اللہ اکبر، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کاش کہ یہ جو آج کا دن میں دیکھ رہا ہوں، میرے حساب کتاب کا دن، میں اس سے پہلے ہی مر جاتا، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے کسی طرح بھلا دیا جاتا، ان فرشتوں کے کاغذات میں سے میرا کاغذ کہیں رہ جاتا، میرے ڈاکومنٹس، میرا نامہ اعمال کہیں ان سے گم ہو جاتا، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، مجھے بھول جاتے، مجھے کیوں یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔
اللہ اکبر، یہ حسرت کا دن ہے جو موت کے بعد شروع ہو جانا، بلکہ موت کے دن سے ہی یہ حسرت کا دن انسان پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں مومن کی ایک اور حسرت ہمارے سامنے رکھی کہ وَأَنفِقُوا، اور ہمیں حکم دیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے، مما رزقناکم من قبل، میں نے جو تمہیں عطا کیا ہوا ہے، تم وَأَنفِقُوا، اس کو خرچ کر دو، اسے اللہ کی راہ میں لے آؤ۔ اللہ اکبر، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ خرچ کرنے کا ارادہ ہو لیکن موت کے وقت نے آن لیا، اللہ کا قرآن ہمیں بتلا رہا، پھر وہ کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی؟ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر دیتا جو کچھ میرے پاس ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا جو کچھ میرے پاس ہے۔ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا، نیکوکاروں کی صف میں مجھے لکھ دیا جاتا۔ تو حضرات ذی وقار، اس حسرت کے دن سے بچنے کے لیے، اس حسرت کے دن کی تیاری ہمیں اپنی زندگیوں میں کر لینی چاہیے، اس موت کو یاد کر لینا چاہیے، اس موت کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ موت ہر شخص کو آنی ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، جو حسرتیں لیے دنیا سے چلے گئے، ان کی حسرتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو نیکوکار تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی حسرتوں کو پورا کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، نیکی کا معاملہ جاری رکھیں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کریں، تاکہ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی انہیں صالحین میں سے لکھ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا سنایا، سب سے پہلے مجھے اس میں مکمل غور و فکر کر کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، پھر ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ موت کو یاد کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔